بارات دہلی پہنچ چکی ہے اور اردو کی بارات کے ممتاز لوگ جو وائس چانسلر، پروفیسر، استاد آج پورے یہیں پر پہنچے ہیں۔ زمانہ گزر گیا جب صرف اردو دہلی اور لکھنؤ میں تھی۔ یاد ہے کہ داغ نے کہا تھا، ایک تذکرہ کیا تھا لکھنؤ والوں پر کہ نہیں کھیل اے داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو ادھر سے لکھنؤ سے امیر مینائی نے جواب دیا تھا، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے۔ اردو کی بات گزر گئی۔ آج ہم یونیسکو کے لحاظ سے 500 ملین افراد اردو جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں مجھے پانی دو تو آج کی دنیا میں 500 ملین افراد مجھے مانے دیں گے۔ وہ اور بات ہے کہ اردو اب کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے، آنکھوں کی زبان بن کے نہیں رہی جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں سلام کرتا ہوں، میں اردو بستی کا، آپ ہی کے دیش کا باشی ہوں، 40 سال پہلے نکلا ہوا ہوں، لیکن کتنا بھی عرصہ ہو، پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلنے کے بعد اپنا گھونسلہ کبھی پلٹ کے اسی مقام پر آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو کی بارات آ گئی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں تہذیب کی بات ہوئی، ابھی رنجن صاحب نے تہذیب کی بات کی کہ اس ہندوستانی زندگی میں اردو تہذیب جو ہے، کیونکہ اس میں حیدرآباد کی محبت ہے، اس میں لکھنؤ کی نزاکت ہے، اس میں دہلی کی ثقافت ہے، اس میں آگرے کی سجاوٹ ہے، اس میں سندھ کی آپ دیکھ رہے ہیں نفاست ہے، اس میں کشمیر کی لطافت ہے۔ اس کو اگر میر انیس نے کلمہ پڑھایا ہے، اردو مسلمانوں کی زبان ہے لیکن مسلمان نہیں، اردو کو اگر میر انیس نے کلمہ پڑھایا ہے تو اردو کو چکبست نے رامائن سکھائی ہے، اردو کو گلکرسٹ نے مسیحیت کرسچینٹی بتائی ہے، اور اردو کو بیدی نے گرو ناتھ صاحب سکھائی ہے۔ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کا پھول مشہور ہے، جس کا نام اردو ہے۔ اردو اسی زمین سے آئی ہے، اردو کا یہی دیش ہے۔ میں صحت کا طبیب ہوں، I am physician by profession، مگر ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں، تو جو کچھ بھی لفظ کہوں گا تو آج ہم جمع ہوئے یہ ہیں کہ 100 سال پہلے اردو ترقی بورڈ بنا، اردو ترقی بورڈ بنا۔ آج ہم کو دنیا کے اس گلوبل ولیج میں، آج ہم کو اس 21ویں صدی میں یہ دیکھنا ہے کہ کس اردو کی ترقی کو اور کس طریقے سے جاری رکھیں، تحفظ کی کیا لمٹیں ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا، بات آ گئی، بڑی خوبصورت بات یہاں پر شرافت اور شرارت کی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر معشوق شرارت نہ کرے تو مزہ بھی نہیں رہتا۔ تو اردو ہماری معشوقہ ہے، ہم اردو کے عاشق ہیں، شرارت اردو کی ہم برداشت کریں گے اس وجہ سے کہ اس میں حرارت بھی ہے، اس میں نفاست بھی ہے، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں پوری زندگی کی کیفیات ہے۔ سب سے پہلے اردو کی بستی انگلینڈ میں بسی، اور آج سے 70 سال پہلے رالف رسل نے کہا کہ اردو کی نئی بستیوں میں 50 سال میں اردو مر جائے گی۔ 50 سال نہیں، 80 سال گزر گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اب 20 برابر ہوئی ہے۔ اردو سے ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن اردو کی تشویش اس وجہ سے ضروری ہے کہ گلوبل ولیج کا ایک فارمولا ہے۔ جو مسائل اس وقت نیو بستیوں میں، اردو کی نئی بستیوں میں اردو کو ہیں، وہی آپ کے ہندی کو بھی ہیں، وہی بنگالی کو بھی ہیں، وہی کنڑی کو بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، گلوبل ولیج کا ایک المیہ، ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ زبانیں سکڑ رہی ہیں۔ نئی جنریشن میں ان زبانوں کی جس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں ہندی کی ضرورت ہے، یہاں اردو کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو رکشے والے کو کہنا پڑتا ہے میاں یہاں لے جاؤ، لیکن ہمارے ملکوں میں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو گلوبل ولیج پر جو مسائل اردو کا ہیں وہی مسائل اس وقت ہندی کو ہیں، وہی مسائل آپ کے دنیا کی کئی زبانوں کو ہیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر مسئلے کو بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے، یہ ایک جہتی کی زندگی ہے۔ ایک شعر پڑھ کر اپنے مسائل پہ آتا ہوں، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں مجھے بات چیت کرنا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جائزہ کیا ہے۔ غالب کے شاگرد بہاری لال مشتاق نے ایک شعر کہا تھا، وہ قومی یکجہتی کا تھا۔ اردو دلوں کو جوڑتی ہے، اردو فاصلے نہیں کرتی۔
क्या कहा था गालिब के शागिर्द ने, हम हैं हिंदू तुम मुसलमान, दोनों बाहम एक हैं, जिस तरह आदाद जमना और जमजम एक है। 94 आपके जमुना के निकलते हैं, 94 आपके नंबर आपके जमजम के निकलते हैं। तो आपने देखा एक शायर ने यह बताया कि इसमें सब यकजहती है। तो सबसे बड़ा मसला आज उर्दू जिंदाबाद के नारे तो लगाए जा रहे हैं, उर्दू की मकबूलियत की जिक्र भी हो रही है। जितने एमफिल, पीएचडी और एमए के मकाले यहां पर उर्दू के होते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होते, यहां तक के बॉर्डर के पाकिस्तान में भी नहीं होते जितने यहां पर एमए उर्दू होते हैं। लेकिन मसला हमारा कुछ और है। हमारा मसला यह है कि वी आर मेकिंग आपके शैंडियर्स, हम अपने 6ठी या 7वीं मंजिल पर बहुत पैसा खर्च कर डेकोरेशन के लिए शैंडियर, चिराग वगैरह बना रहे हैं। हम बुनियाद की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बुनियादी तालीम सबसे बड़ी चीज है। एक झोंके से ये इमारत गिर सकती है और इतनी मेहनत से जो हमने बनाया है, तो उर्दू की बुनियादी तालीम सबसे बड़ी चीज है। आई एम रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली थैंक दिस होल काउंसिल कि मुझे आज जवानों के लिए मैं देख रहा हूं कि ये बहुत कम हम ऐसी जलसे देखे हैं जिसमें इस्तेदाद में स्कॉलर्स एंड यंग जनरेशन जो है आती है। तो सबसे पहले उर्दू को नस्ल जवान से जोड़ना है। नस्ल जवान से जोड़ने के लिए जरूरी यह है कि बुनियादी तालीम पर आपके जो है जरूरत की जाए। बुनियादी तालीम के लिए सूबाई मंसूबे होने चाहिए कि गांव में किस तरीके से उर्दू मजबूरी का नाम मत दीजिए कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है, अगर वो अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में नहीं छोड़ सकता तो भेज दे आपके जो है एक स्कूल में, तो चाहे जहां पे कुछ उर्दू पढ़ ले। वो नहीं हो सकता। हुकूमत को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमको जो अपने आप को उर्दू कहते हैं, किसने कहा कि आप उर्दू अखबार ना पढ़ें? किसने कहा कि आप अपने आईडी कार्ड पर अपना उर्दू नाम रखें? किसने नहीं कहा कि आप अपनी मलगी पर उर्दू ना रखें, आप किताबों की रीडरशिप ना करें? गिव एंड सप्लाई इज द बिजनेस ऑफ टुडे। वी आर टॉकिंग, आज हम ये बात बता रहे हैं कि आज के तनाजुर में अपनी जबान को कैसे बचाया जाए और कैसे तरक्की दी जाए। तरक्की देने के लिए हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट, द ग्रेट गवर्नमेंट आपके जो काम कर रही है, जो लाखों से बजट दे रही है, जो जिनके मंत्री और जिनके लोग आके हमारे स्टेज पर बैठ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि एक मोहब्बत से कदम बढ़ाएं कि उन लोगों के हाथ जो कमजोर हैं उनके हाथों को थामा जाए ताकि वो इंटेलिजेंट बच्चे उर्दू पढ़ें, मजबूरी के लिहाज से नहीं। तो हमारे पास बुनियादी तालीम के लिए स्कूलों की जरूरत है, असातिज़ा की जरूरत है, असातिज़ा की ट्रेनिंग की जरूरत है। नई तरीके की टेक्नोलॉजी से किस तरीके से कायदा पढ़ाया जाए। अलिफ से अमरूद चला गया, बे से बाबा चला गया, न्यू फोनेटिक्स का। तो हिंदी को भी पढ़ाने के लिए, उर्दू को भी पढ़ाने के लिए नए तजुर्बात को हासिल किया जाए। तो सबसे अहम मसला और सबसे बड़ा मैसेज इस दुनिया का, आज का और आज के तनाजुर का यह है कि उर्दू की बुनियादी तालीम सतह पर भी हो और हमारे पास भी हो। संडे स्कूल हो, आप 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए, पढ़ाइए। संडे स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको उर्दू पढ़ाई जाए। तो उर्दू की बुनियादी तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है और उर्दू को नस्ल जवान से जोड़ना जरूरी है। अब वो लोग जो यहां पर गैंग बनाकर रहते हैं उर्दू में, हमारे नौजवानों तक पहुंचने में मुश्किल होती है। मैं खुश हूं कि ये नौजवान स्कॉलर्स को देखकर आई लाइक दिस वन कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो ताकि ये नौजवान उभरें। जो दरख्त घने दरख्तों के साए में रहते हैं वो ज्यादा नशोनुमा नहीं पा सकते, तो कुछ हट के काम करना है। दूसरी चीज यह है कि यहां पर 2 जबानें हैं जिनकी लिपि दोनों जुड़ा, रस्मुल खत है। उर्दू का रस्मुल खत उर्दू की आन है, उर्दू की बान है, उर्दू की जान है, उर्दू की पहचान है। इस वजह से टी.एस. इलियट ने कहा है कि जिस जबान में अदब आलिया नहीं होता, अदब आलिया होता है, वो कभी मरने नहीं पाती। तो जिस जबान में गालिब हो, जिस जबान में चकबस्त हो, जिस जबान में मीर तकी हो, जिसमें मीर अनीस हो, जिसमें इकबाल हो, जिसमें इंशा हो, जिसमें जिगर हो, जिसमें फिराक हो, तो ये आपकी हाई लेवल अब आपके क्लासिकल अदब आलिया है। तो अदब आलिया बाकी इसी वक्त रहेगा जबकि इसका रस्मुल खत बाकी रहेगा। हाँ, इमले में आप तरमीमात कर सकते हैं, 21वीं सदी के मसाइल को आप उसमें तरमीम कर सकते हैं, लेकिन और अगर कोई उसको देवनागरी में करना चाहता है, आज गालिब सबसे ज्यादा हिंदी में पढ़ा जाता है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। आज जितने भी हमारे पास प्रेमचंद की पूरी आपके जो है जो दास्ताने और अफसाने हैं वो रोमन में हो या आपके जो है देवनागरी में हो, अपनी जगह बरकरार रहे, लेकिन उर्दू के
رسم الخط کی بہت سخت ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ورنہ اسٹرکچر ختم ہو جائے گا اردو کا. اردو کی شاعری اور اردو کے ادبی عالیہ کے مسائل ہو جائیں گے. دیکھیے اردو میں 3 طرف سے الفاظ آئے. ایک طرف سنسکرت اور پراکرت سے آئے, ایک طرف آپ کے انگلش اور یورپین آئے, اور ایک طرف سے عربی اور فارسی آئے. عربی اور فارسی کا دھارا کم ہو گیا. دیٹ فار ہمارے پاس اب رسیلے شبد ہندی اور سنسکرت کے اور انگریزی اور یورپ کے آ رہے ہیں. وی ویلکم دیٹ, اور اسی کے آگے بڑھنا ہے. تو اردو کو روٹی روزگار سے جوڑنا ہے. آج میرا بچہ جو ایم اے کر رہا ہے, جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے, وہ یہ سوچتا ہے سر واٹ شیل آئی ڈو آفٹر دیٹ, میں کیا کروں. جاب کی سیکورٹی ہونا چاہیے. جاب کی سیکورٹی اس وقت ہوگی جب کہ بچوں کے اسکول قائم کیے جائیں, جب کہ جاب کے مسائل کو کیا جائے, تاکہ یہ بڑھ بڑھ کر چلے. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, تہذیب کے معنی یہ ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے 50 کروڑ ملین ڈالر سے ایک بلڈنگ بنا سکتا ہے, لیکن جو بھارت کی جو تعریف اردو کی کتابوں میں ہے اس کے ایک پیج کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے میں یونائٹڈ نیشن کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 700 سال پہلے فارسی کا ایک شعر ہے ہیومن, تو میں نے کہا ڈونٹ ٹیچ اس ہیومینٹی. ہمارے پاس ہمارے دیش میں 700 سال پہلے خسرو نے ایک شعر کہا ہے, میگو مر ست کشتام در نور, ڈونٹ ٹیل مین آئی کل 100 پیپل ان دا بیٹل فیلڈ, میں نے 100 لوگوں کو جنگ میں کاٹ کے پھینک دیا ہے. یہ کی زندہ کن تات خانن مرد, ایک مرتے ہوئے کو تو بچا لے تو تجھے میں مرد کہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ سرزمین سے آپ کے وہ چیزیں گئی ہیں, ہیومنزم گیا ہے, تو اس کو بچانا کروڑا چیزوں کی ضرورت ہے. تو اردو کو روٹی اور روزگار سے تو جڑ جائے گی. اردو کو جوڑنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو پلانز بنانے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے چہرے افسردے نہ رہیں. اٹس پروگریسنگ انڈیا. انڈیا آج دنیا کی بڑی بڑی آپ کی حکومتوں میں آ گیا ہے, تو اس کو ضرورت ہے کہ زبانوں کے ساتھ چلے. یہی نہیں بلکہ سب سے اہم چیز اور یہ بھی ہے کہ ہائیسٹ کلچر, مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ انڈین لٹریچر جو ہے ہمارے پاس, اس کو ٹرانسلیٹ کر کر آپ کے ویسٹرن کا جو لٹریچر ہے یا دوسری زبانوں کا جو ہے سطحی لیول سے, بنگالی میں جو لٹریچر ہے, کنڑی میں جو لٹریچر ہے, کشمیری میں جو لٹریچر ہے, یہاں کی زبانوں میں جو لٹریچر ہے, تو ٹرانسلیشن کے لیے جو ہے ضرورت ہوتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کام نہیں ہو رہے ہیں, یہ سب ہو رہے ہیں. یہاں پر 2 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ میری صاحب اور مانو کے ہمارے, جنہوں نے مانو کا جو مسئلہ ہے آپ دیکھیے کہ یہ دور دراز آپ کے اسلم پرویز صاحب نے جو مواصلاتی نظام کو جو تقویت دی ہے اس سے کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو آگے بڑھا جائے, یعنی ان کے ہاتھوں کو قوی کیا جائے. یو ہیو ٹو گیو دیم مور پاور سو دیٹ دے کین ورک مور. تو ان کو آگے بڑھانا ہے. مغربی ممالک میں جو مشکلات میں نے ابھی کہا, جو ہندی کو ہیں, جو اردو کو ہیں, سیم سام ہے. اس کے علاوہ نیو فونیٹکس کا استعمال کیا جائے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آج کی سائنس سے. آج کا جو بچہ ہے, آج کا جو نوجوان ہے, وہ سائنس کا ہی دودھ پیتا ہے, وہ سائنس کی نظر سے ہی دیکھتا ہے, وہ سائنس کی فکر سے ہی سوچتا ہے, وہ سائنس کے لحاظ سے کام کرتا ہے. تو اردو کو جوڑنا پڑے گا پوری طریقے سے آپ کے فونیٹکس سے جوڑنا پڑے گا. اردو کو پوری طریقے سے اس گلوبل ولیج میں بنانے کے لیے ٹیکنالوجی, ترجمے, تحفظ وغیرہ کے لیے, اور اردو کا ریڈرشپ. میں آج سے 35 سال پہلے جب ریسیڈنٹ تھا میڈیکل کا, تو مجھے ٹرین میں جانا پڑتا تھا, تو میں دیکھتا تھا ہر ایک کے ہاتھ میں ایک انگریز ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی فرانس ہے, سب کتاب پڑھ رہا تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے انڈین ایک دوسرے کے چہرے پڑھتے تھے. یعنی ریڈرشپ ہمارے پاس تھی نہیں. ریڈرشپ کی بہت ضرورت ہے, کتابوں کی ریڈرشپ کی ضرورت ہے, اخباروں کی ریڈرشپ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم کو ایک پروجیکٹ, ایک پروپوزل بنانا چاہیے. گورنمنٹ آپ کو اس وقت ہیلپ کرے گی جب آپ, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے جو اپنے اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں. ہم تو خیالات پیش کریں گے, لیکن اس کو عمل میں لانے کا کام آپ کا ہے. تو رسم الخط کی حفاظت ہو یا آپ کے روٹی اور روزگار سے جوڑنا ہو, دنیا کے ماہرین جو ہیں لسانیات کے, لنگوسٹک پیپل کو جو ہے جمع کیا جائے اور ان سے مشورے لیا جائے, کیونکہ انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے جس میں 2 درجن سے زیادہ, more than 24 languages and live languages ہیں. ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے آپ کی دنیا میں. I'm telling you, there is no country